بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 13ویں سبق یعنی جاوید کے نام کا خلاصہ پیش کروں گا۔ اگر آپ نے میری سابقہ ویڈیو دیکھی ہے جو میں نے تشریحات کے سلسلے میں بنائی ہے اس نظم کے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو تشریحات یاد ہیں تو خلاصہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو خلاصہ ہے یہ میں نے انہی تشریحات سے نکالا ہے تاکہ آپ کو اگر تشریحات یاد ہو جائیں تو خلاصہ بھی یاد ہو جائے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف خلاصوں کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں سابقہ اسباق کے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ پیراگرافز کی صورت میں، اقتباسات کی صورت میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ نظم جاوید کے نام کا خلاصہ۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بظاہر اپنے بیٹے جاوید کو، لیکن دراصل امت مسلمہ کے ہر نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تجھے چاہیے کہ عشق حقیقی میں کھو جا، تو اللہ اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جا، تو اپنا مقام و مرتبہ عشق حقیقی میں بنا، تو اللہ اور رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل محبت سے نیا زمانہ تخلیق کر، نئی صبح بنا، نئی شام بنا، گویا زمانے میں انقلاب برپا کر دے۔ دوسرا اقتباس ہے، اگر اللہ تعالیٰ تجھے فطرت کو سمجھنے والا دل عطا کر دے یا تو قانون قدرت سے واقف ہو جائے تو اپنے اس جوہر کو ضائع نہ کرنا، اس کو کام میں لانا، ان چیزوں کی باتیں جاننے کی کوشش کرنا جو بولنے کی طاقت سے محروم ہیں، جن پر ہر وقت خاموشی چھائی ہوئی ہے، تو لالے اور گلاب کے پھول کی خاموشی سے کلام کرنا، تو ان سے باتیں کرنا۔ اگلا اقتباس ہے، تو انگریزوں سے مرعوب نہ ہو، ان کا احسان مت اٹھا، تیری اپنی تہذیب ہے، اپنا تمدن ہے، اپنی تاریخ ہے اور اپنا مذہب ہے، تجھے کیا ضرورت ہے انگریزوں کا احسان اٹھانے کی، تو ہندوستان کی سرزمین کا باشندہ ہے، سو اسی کا رہ، دین اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، تجھے انگریزوں کی چاکری کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اگلا اقتباس ہے، رب تعالیٰ نے مجھے شاعر بنا دیا ہے اس لیے میں اشعار لکھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے میرے اشعار میں اسرار و رموز رکھ دیے ہیں، میرے لفظوں کو سوز و گداز عطا کر دیا ہے، تجھے چاہیے کہ ان اسرار و رموز کو تلاش کر جو میرے اشعار میں موجود ہے، اس حکمت کی کھوج لگا جو میرے کلام میں ہے۔ آخری اقتباس ہے، میرا طریقہ امیری نہیں بلکہ درویشی اور فقیری ہے، وہ درویشی جو اللہ تعالیٰ کے در کے علاوہ ہر در سے بے نیاز کر دے، میں نہیں چاہتا کہ تو دولت اور دولت مندوں کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی بھلا بیٹھے، میں چاہتا ہوں تو بھی میری طرح درویشانہ زندگی بسر کرے، خود کو نہ بیچ، نام پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان خود کو دولت اور دولت مندوں کے حوالے کر دے، بلکہ درویشی سے بھی انسان اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں بلکہ سے پہلے آپ کوما لگا لیجئے گا۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔